علی خلق عظیم، آپ سے بہتر بلند اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تم تو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیے گئے، مٹی سے تمہارا وجود اللہ نے بخشا ہے، تم ایک انسان ہو، تمہاری باتوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی باتوں کا اعتبار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کا اعتبار ہوگا۔ اور ایک طرف اللہ کیا کہتا محمد کے بارے میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد آپ بلند اخلاق پر ہیں، آپ بلند اخلاق والے ہیں۔ ایک طرف وسیم رضوی کی ناپاک بات ہے، وسیم رضوی رافضی شیعہ ملعون علیہم الف الف مرات، لعنہ اللہ علیہم الف الف مرات، ہزاروں مرتبہ اللہ کی لعنت ہو اس ملعون کے اوپر، اس لیے کہ کسی کافر کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ محمد کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے۔ ایک طرف تمہاری بات ہے کہ محمد ایسے تھے، ایک طرف اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد بہترین بلند اخلاق کے مالک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے کافی تھے وہ، اور تم کہتے ہو کہ ایسے تھے ویسے تھے، ڈونگی تھے، مانسک اعتبار سے بیمار تھے، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے، اور اپنی طرف سے بہت ساری باتیں لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیش کیا۔ اٹھاؤ تم اپنے اسی مٹ کے ایک گرنتھ میں جا کر دیکھو، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ کیا کہا محمد نے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وحی کی جاتی ہے، اللہ کے طرف سے فرشتے آتے ہیں، تب جا کر نبی ان باتوں کو قوم کے بیچ میں رکھتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی مرضی سے کوئی بات نبی قوم کے بیچ میں نہیں رکھتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر اللہ کے طرف سے وحی کی جاتی ہے، تب جا کر وہ نبی اور رسول اپنے قوم کے بیچ میں وہ باتیں رکھتا۔ یقین نہ ہو قرآن پر تم تو یقین کرتے بھی نہیں ہو، تو اٹھاؤ اپنے اس خدا کی بات گرنتھ کو جس مٹھ میں تم جاتے ہو، وہ گرو جی کے مٹھ میں، نام ان کا پوری دنیا جانتی ہے، مانسک اعتبار سے تو وہ بیمار ہیں، ان کے مٹھ میں جا کر اور ان کے شرن لے کر تم بولتے ہو۔ ان کی گرنتھ میں بھی لکھا ہوا اہمِ وَالسَّوْيَمِدَمْ بَدَامِ جُشْتَمْ دَوَابِرُتْمَانُ شَبِيَمْ کَامَيْتَتْمَ کُرْنَمِتَمْ بِرْمَّانَمْ تَمُرْشِدَمْ سَمِدْھَا۔ منشیہ دیو گن اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ایشور کے طرف سے سندیش بھیجا جاتا ہے، اور جس ذات پر ایشور کا سندیش جاتا ہے وہ بڑا کرپالو اور دیابان ہوتا ہے۔ لوگوں کے طرف جو میسج دیے جاتے وہ ایشور کے طرف سے پہلے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ پوچھو کیا فرق ہے قرآن کی اس آیت میں وما ينطق عن الهوى اور اہمِ وَالسَّوْيَمِدَمْ بَدَامِ جُشْتَمْ دَوَابِرُتْمَانُ شَبِيَمْ کَامَيْتَتْمَ کُرْنَمِتَمْ بِرْمَّانَمْ تَمُرْشِدَمْ سُمِدْھَا۔ کوئی فرق ہے؟ There is no quite different between both things and between mantar and between the Quran Kareem's ayah، کوئی فرق ہی نہیں، تو اپنے طرف سے کوئی بات ہی نہیں کہتے، تم نبی کے اوپر الزام کیسے لگاتے ہو جی؟ دوسری بات کیا کہی؟ ایک بات کیا کہا انہوں نے کہ ڈھونگی تھے۔ ڈھونگ کا مطلب جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ڈھونگ کرنا، حقیقت کچھ اور لوگوں کے سامنے کچھ اور رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کفار مکہ بیچ میں، مشرکین مکہ بیچ میں مشورہ کر رہے تھے کہ نبی کو کیا بات کہی جائے، اور نبی کے بارے میں کہو کہ یہ کاہن ہے، تو پھر انہی میں سے ایک بولتا تھا کہ نبی کے اندر تو، محمد کے اندر تو کاہنیت کی کوئی چیز علامت نہیں ہے، تو پھر دوسرا کہتا تھا نہیں کاہن نہیں، جادوگر کہو، تو انہی میں سے کوئی کہتا تھا کہ جادوگر ناپاک ہوتے ہیں اور محمد تو ہمیشہ پاک رہتے ہیں، جادوگر گندے رہتے ہیں اور محمد رسول اللہ تو، محمد ابن عبداللہ تو ہمیشہ پاک صاف شفاف رہتے ہیں، اپنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیسے ان کو جادوگر کہہ سکتے ہو؟ خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کا ایکسپلین کر رہے ہیں، خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کی دفاع کر رہے ہیں، خود ہی سے۔ اب بتاؤ قرآن میں صاف صاف لفظوں میں بیان کیا گیا کہ محمد رسول اللہ نہ جادوگر، نہ دیوانہ، نہ مجنون، نہ پاگل، کچھ بھی نہیں، تو کون تھے وہ رحمت للعالمین تھے۔
محمد رسول اللہ کون تھے؟ واللیل اذا یغشا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ محمد کون تھے؟ وسیم رضوی معلوم ہے تمہیں؟ پڑھو سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ان کے اسماء اور ان کی تعریفات، ان کے سارے پرشنس، ان کے سارے صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیچرز پوری دنیا کے اندر میں تذکرہ کروایا۔ اٹھاؤ کسی بھی کتاب کو، نبی پاک علیہ السلام کی امانت، دیانت، صداقت سب تم کو ملے گا وہاں پر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ صرف قرآن میں مت ڈھونڈو جو تمہارے خدا ہیں، تمہارے ڈپلیکیٹ خدا، تمہارے پاپی مجرم جن کو اپنا تم گرو مانتے ہو، جن کے تلوے چاپ کے ان کی کتابوں میں محمد کی صداقت کا، امانت کا تذکرہ موجود۔ ڈھونگی بولتے ہو؟ محمد نے اگر ڈھونگی ہوتے، ظالم ہوتے، جابر ہوتے تو آپ علیہ السلام نے دشمن کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ آپ کے چچا کے جسم کا مصلح کرنے والا وحشی کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ صحابہ کرام کو بے رحمی کے ساتھ تکلیف دینے والے ان کافروں، ان مشرکوں کو آپ نے دل سے معاف کر دیا ہے۔ جاؤ، آج ان پر الزام لگاتے ہیں۔ اور دوسرا الزام کیا لگایا؟ دوسرا الزام لگایا کہ محمد رسول اللہ مانسک اعتبار سے بیمار۔ مانسک اعتبار سے بیمار مطلب وہ آدمی جس کو بولتے ہیں نا کہ ہم لوگ یہ ہوپ لیس ہے، یہ آدمی، اس کا تار چھتا ہوا ہے، یہ مائنڈ کا کریک آدمی ہے، ہم لوگ بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ بھئی مانسک اعتبار سے بیمار۔ مانسک اعتبار سے تو بیمار تم ہو۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے محمد کے بارے میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ان کے ماننے والوں کے لیے کہا جاتا اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون۔ ایک طرف کہا جاتا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے بارے میں قرآن رتب اللسان کہتا، اور ایک طرف تم کہتے ہو کہ نہیں جی وہ تو مانسک اعتبار سے بیمار تھے۔ اگر وہ بیمار ہوتے تو 23 سال کے اندر 1.25 لاکھ 1 لاکھ سے ادھک کلمہ پڑھنے والے پیدا نہیں کرتے۔ اگر وہ بیمار ہوتے تو قیصر و کسریٰ کے محل کے اندر زلزلہ لرزہ طاری نہیں ہوتا۔ اگر وہ مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو کفار مشرکین یہود و نصارہ آپ سے ڈرتے نہیں اور آپ سے دشمن آپ سے محبت نہیں کرتے۔ اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے بہادر کو اپنی دانائی سے، ہوش مندی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے۔ اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا۔ اگر مانسک اعتبار سے محمد بیمار ہوتے تو 23 جنگیں آپ نے لڑی ہیں، کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بہایا۔ اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو طائف کے میدان میں آپ کے اوپر پتھروں کی بارشیں کی گئی، اس کے باوجود بھی آپ نے دشمنان اسلام کے لیے، دشمنان کلمہ کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی۔ اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو مکۃ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے محمد رسول اللہ چلے تھے، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تلوار تیز تھی۔ آپ کفار کو، آپ ابو جہل کے چیلوں کو، آپ عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ کے ماننے والوں کو ان کی گردنیں خم تھی، محمد کے شیروں کی تلوار تیز تھی۔ آج ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، محمد کے چیلوں کی تلوار تیز تھی، ایک ایک کا بدلہ لیا جاتا۔ لیکن محمد نے کہا کہ جاؤ میں معاف کرتا ہوں سب کو، اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، سب کے سب آزاد ہو جاؤ۔ آج محمد ابن عبداللہ کسی بیٹی کو، کسی بچے کو یتیم کرنے کے لیے نہیں آیا، کسی ماں کو بیوہ کرنے کے لیے نہیں آیا، اور کسی بہو کے سر سے دوپٹے کو چھیننے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ محمد ابن عبداللہ آج
رحم و کرم بن کر آیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وسیم رضوی دیکھو اور اپنے خداؤں کو اور اپنے